الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان ملت، نوجوانان ملت، حاضرین و سامعین، سننا کے بعد اللہ کے مقدس کلام کے جن کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل و مناسب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت کے لیے ایک بار نذرانہ درود پیش فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اسلام سے پہلے عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہماری آج کی عبادت کو اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما لے. اس وقت یہ عاجز کچھ لمبی چوڑی گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا، مگر سال میں یہ دو اجتماعات ایسے ہیں جہاں پر ہم سب ساتھ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سنتے ہیں. گرچہ کہ سال میں صرف 2 مرتبہ بھی نہیں بلکہ کل ملا کر 1 گھنٹہ بھی کہہ لیا جائے تو بہت زیادہ ہے. 2 عیدوں میں 2 گھنٹے بھی ہم یہاں آپس میں اطمینان و سکون کے لیے بیٹھنے پر آمادہ نہیں ہے اور بڑی بے چینی اور بے قراری کا مظاہرہ کرتے ہیں. مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر رہ جاتی ہے. گویا کہ ہم کو اس پنڈال کے نیچے بٹھا دینا ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ پانی سے مچھلی نکال کر خشکی میں ڈال دیا گیا. 2 رکعت نماز ہوئی، 2 خطبے ہوئے، کل ملا کر 15 منٹ کا وقت لگے، مگر بے قراری کا عالم یہ ہے. جانے والوں کی تعداد اور ان کی قطاریں دیکھیے کتنی لمبی ہے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخری امت بنایا، ماہ رمضان دیا. کسی امت کو رمضان نہیں ملا، اس امت کو اللہ نے رمضان دیا اور رمضان کے ساتھ ہی عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائی. محترم حاضرین، ایسے ہی اس امت کو اللہ نے اپنا آخری کلام قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی شکل میں دیا. اور یہ قرآن مجید صرف برکتاً گھر میں رکھنے کے لیے نہیں، اسے اپنی زندگی میں اس کے دستور کو نافذ کرنے کے لیے ہم کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دستور حیات ہے. اللہ رب العزت اپنے اس مقدس کلام میں ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم
اللہ رب العزت اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسکم، جب تک کہ یہ قوم خود اپنے آپ میں بدلنے کا ارادہ نہ کر لے۔ بھئی اللہ کے اختیار میں ہے یہ نہیں کہ سارے مومنوں کو نمازی بنا دے، سارے مومنوں کو روزے دار بنا دے، سارے مسلمانوں کو تہجد گزار بنا دے، شب بیدار بنا دے۔ اللہ کے اختیار میں یہ بات ہے یا نہیں؟ مگر ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ کچھ ہی پڑھتے ہیں، کچھ ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں یہ کام کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی کو یہ توفیق ملتی ہے، انہی کو یہ صرف توفیق ملتی ہے، ورنہ اوروں کو نہیں۔ کیا پتا چلا؟ جب تک ہم اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا، با اختیار ہو کر بھی نہیں بدلے گا۔ ارادہ، عمل، نیت، اخلاص ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم اگر مائل ہوں گے تو اللہ اس میلان میں مضبوطی عطا فرمائے گا۔ ہم ارادہ ہی نہ کریں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں سب کچھ تو اللہ کے اشارے سے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں پڑھوا رہا ہے، نہیں چاہتا ہے تو نہیں روزے رکھوا رہا ہے، معاذ اللہ ایسی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو قوم اپنے آپ میں تبدیلی لانے کا ارادہ نہیں کرتی ہے اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا ہے۔ اور مشہور یہ شعر بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ انہی قرآنی کلمات کی یہ ترجمانی کر رہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کی۔ اگر اپنی حالت بدلنے کی نہیں ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہماری کوشش نہیں ہے کہ ہم بدل جائیں، تو پھر آدمی کبھی نہیں بدلے گا، کبھی اس کی حالت نہیں سدھرے گی۔ ارادہ بندے کا ہو، اس ارادے کے مطابق توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آج ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں اور بڑے مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مسلمان مظلومیت کا شکار ہے، انہیں زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اپنے ملک میں کبھی کبھار کچھ احتجاجی کلمات استعمال کر لیتے ہیں، عملی طور پر مظاہرات کر بھی لیتے ہیں، مگر جب ظلم و تشدد کے پہاڑ ہمارے سروں پر آ پڑتے ہیں تو ہم اس کی دفاع کے ایک ذرہ برابر بھی طاقت ہم نہیں رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایسے وقت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ آغاز اسلام سے 1500 سال کے بعد، اور ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا ایمان 1500 سال کی روشنی ہمارے جسم کے رگ رگ میں کس طرح سما جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ بلکہ اگر جائزہ لے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہم 1500 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب کا حال تھا، جسے دنیا قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، ایک ایک بات نبی سے، صحابہ سے پوچھ کر، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے ہم نشین، یہ کام کیسے کروں؟ بتا دیا جاتا تھا، فوراً اسے نافذ کر لیتے۔ ہر کام پوچھ پوچھ کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح پوچھتے پوچھتے کرتے کرتے ایسے ازبر ہو گئے
قیامت تک کے لیے وہ صحابہ کی زندگی مشعل راہ ہو گئی، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ سب جہالت کے دور کے تھے، جہالت کے اعمال کرنے والے تھے، آج وہ ہمارے ہادی بن گئے ہیں۔ اور ہم آج 1500 سال کے بعد ہر عید کے موقع پر ہم کو عید کی نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے۔ کبھی آپ اپنے اندر یہ خیال کیے آج عید الفطر ہے، آج رات کیلنڈروں میں، جنتریوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نماز عید کے طریقے لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی ہمارے دماغ میں یہ آیا کل عید ہے، عید کے میدان میں جاؤں گا، عیدگاہ میں جاؤں گا، ذرا نماز کا طریقہ تازہ کر لے کر جاؤں گا، کیسے پڑھتے ہیں؟ اب تو ابھی پڑھ لیے ہیں، پھر بھی اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے تو بہت سارے لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ ہماری کوشش، ہماری جستجو کیسی ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ حالانکہ نسلاً بعد نسلیں یہ دین اسلام کے اعمال سنتے جا رہے ہیں، شریعت کی باتیں سنتے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے اجتماع کیے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے اصلاح معاشرہ کے جلسے کیے جا رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہے، سیمینار کیے جا رہے ہیں، جمعہ اچھے عمدہ خطیب کی خطابت سنتے ہیں، ان کے تقاریر سنتے ہیں، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہمارے گھریلو تقریبات شریعت کے مطابق ہوئی ہیں؟ کہ شادی بیاہ میں ہونے والے خرافات ہمارے رکے ہیں؟ کیا ہمارے رگو پے میں شریعت کی محبت سرایت کی ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، اور زبان سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہمارا ماحول، ہمارا عمل خود جواب دے گا۔ سوچنے کی بات ہے، آج کتنا ہمارا اسلام عام ہے، کتنا مذہب عام ہے، مگر جہالت بھی اتنی عام ہے۔ نماز کے طریقے نہیں معلوم، فرائض نہیں معلوم، نماز کے فرائض نہیں معلوم۔ سال میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے طریقے ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محترم حاضرین، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج ایسے کہنے والے بزرگ، دوست، بھائی ایسے بھی ہیں، مل صاحب آپ کی تقریر سنتے سنتے بس ہو گیا۔ واللہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسے الفاظ بولنے والے ہیں اور سامنے بولے ہیں اس لیے بول رہا ہوں۔ مل صاحب تقریر سن کر، یعنی آپ کی نہیں، دنیا بھر میں اتنے تقریریں ہو رہے ہیں، اتنے اجتماعات ہو رہے ہیں، اتنے خطابتیں ہو رہے ہیں، اتنے درس ہو رہے ہیں، اتنے دروس ہو رہے ہیں، تقریریں سنتے سنتے بس ہو گئے ہیں۔ اب اس میں 2 مفہوم نکلتے ہیں۔ بس ہو گئے ہیں کا مطلب ہے کہ ہم دین اسلام سے بیزار ہو گئے، ایک مطلب دین اسلام سے بیزار ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے سننے سے ہم بیزار ہو گئے۔ اگر یہ مفہوم ہے تو ہم ایمان میں نہیں ہیں، معاف کرنا، دار اسلام سے خارج ہیں۔ دین سے، اسلام سے اتنی نفرت کا مطلب ہم اسلام سے خارج ہیں۔ اور اگر یہ مطلب ہے سنتے 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 آپ ہی کے جیسے ہم بھی عالم ہو گئے ہیں، اب سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اب عالموں کو خاطر میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب مفتی کے فتووں پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محترم حاضرین، ایسے بول ہمارے بول رہے ہیں، ایسے بول ہمارے نکل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایسے بولنے والوں کو پوچھا جائے بھائی صاحب ذرا بتا دیجئے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، شاید ہی بتا سکیں۔ اگر چلو بالفرض بتا دیے نماز میں فرائض 7 ہیں، وضو کے فرائض 4 ہیں، بتا دیے، تو کیا یہ 7 فرض اور 4 فرائض ادا کرنے کا نام وضو اور نماز ہے؟ یاد رکھیے یہ فرا ہے۔ کیا ہے یہ؟
نماز کی فرا ہے، وضو کے فرا ہیں، اصل نماز اصل وضو کچھ اور ہی ہے. تو کیا آپ نے یہ کوشش کیا کہ چلو جب ہم فرا سیکھ لیے ہیں تو تھوڑا اس کی اصل یعنی حقیقت بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے؟ کیا یہ شوق ہمارے دلوں میں بیدار ہوا ہے؟ حضرت بہلول دانا کو کون نہیں جانتا؟ مجذوب تھے بیچارے، دنیا ان کو دیوانہ کہتی تھی، پاگل کہتی تھی. بہلول دانا ایک جگہ پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے بیچارے. اتنے میں حضرت شیخ جنید بغدادی کا گزر ہوا. دیکھے کہ حضرت بہلول بیٹھے ہیں، قریب گئے، پیچھے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت بہلول نے جواب دیتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کون؟ تو آپ نے فرمایا جنید بغدادی. کہا اچھا جنید بغدادی ہو؟ جنید بغدادی ہو، کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ بہلول دانا شیخ کامل جنید بغدادی سے. کھانے کے آداب جانتے ہو؟ اور دیکھیے جی حضور کھانے کے آداب جانتا ہوں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، منہ سے کھانا چاہیے، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھانا چاہیے، چبا چبا کر نگلنا چاہیے، اور کھاتے کھاتے الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، کچھ ذکر بھی کر لینا چاہیے، کچھ اللہ کا نام لینا بھی چاہیے. کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے، دسترخوان پر کھانا چاہیے، گرے ہوئے دانے کو اسے صاف کر کھا جانا چاہیے. یہ کھانے کے آداب ہیں. حضرت بہلول دانا دنیا دیوانہ کہتے تھے، مگر کیا فرماتا ہے جنید؟ مرشد بنے پھرتے ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے؟ مرشد بنے پھرتے ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے؟ اتنا کہہ کر حضرت بہلول اٹھے اور دامن جھٹکا اور وہاں سے سیدھے سامنے کی طرف چلنے لگے اور کچھ دور پر جا کر بیٹھ گئے. حضرت جنید بغدادی پھر ادھر ہی جانے لگے. تو جو مریدین ساتھ تھے کہا حضور وہ دیوانہ ہے، کیوں اس کی طرف جا رہے ہیں؟ ابھی آپ جواب نہیں سنے، پھر انہی دیوانے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں. مگر جنید ہیں، ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، جہاں بیٹھے تھے وہیں جا کر پیچھے کھڑا ہو گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جواب دیتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا کون؟ کہا حضور وہی جنید جو کھانے کے آداب نہیں جانتا ہے، وہی جنید جو کھانے کے آداب نہیں جانتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، کھانے کے آداب نہیں جانتے ہو تو بولنے کے آداب جانتے ہو؟ بات کرنے کے آداب جانتے ہو؟ کہا حضور جی ہاں الحمدللہ بولنے کا آداب جانتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کیا حضور متکلم کو چاہیے، بات کرنے والے کو چاہیے کہ مخاطب کے مطابق بات کرے. اب مخاطب بیچارہ بالکل علم سے کورے ہیں اور ان کو تفاسیر کے نکات اگر بتائیں گے تو بات پلے پڑے گی نہیں. مخاطب حاضرین کے لحاظ سے بات ہو اور پھر بات بے موقع نہ ہو، بے محل نہ ہو، بے حساب نہ ہو، اور بات ظاہر و باطن پر بھی مشتمل ہو. ایسا نہیں کہ صرف ظاہر پر، صرف باطن پر، مخاطب کے لحاظ سے ظاہر و باطن پر مشتمل ہو. یہ سنا تو حضرت بہلول دانا نے کہا جنید تم بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے، بڑے مرشد بنے پھرتے ہو، مریدوں کی جماعت پیچھے پھر رہی ہے، مگر نہ کھانے کے آداب جانتے ہو اور نہ بولنے کے آداب معلوم ہے. یہ کہہ کر آپ اٹھے، دامن جھٹکے اور پھر آگے بڑھے. کچھ دور جا کر کے پھر بیٹھ گئے. حضرت جنید پھر آگے گئے اور پیچھے جا کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہا کون؟ کہا حضور وہی جنید جو کھانے کے بھی آداب نہیں جانتا اور جو بولنے کے بھی آداب نہیں جانتا. کہا اچھا سونے کے آداب بتا دو، ذرا سونے کا آداب بتا دو. کہا حضور یہ بتا دیتا ہوں، یہ بتا دیتا ہوں. کہا بولو. کہا حضور عشاء کی نماز پڑھ کر سونا چاہیے، باوضو سونا چاہیے، کچھ صورتوں کی تلاوت کر کے سونا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے،
چہرہ قبلے کی طرف کر کے سونا چاہیے، داہنے کروٹ پر سونا چاہیے، اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونا چاہیے۔ یہ سونے کے آداب ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا جنید، نہ کھانے کے آداب معلوم، نہ بولنے کے آداب معلوم، اور اب تو کمال ہو گیا سونے کے بھی آداب نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر اٹھے، دامن جھٹکے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیے تو حضرت جنید نے دامن پکڑ لیا۔ حضرت جنید نے دامن پکڑ لیا، کہا حضور، جو جنید کھانے کے آداب نہیں جانتا، بولنے کے آداب نہیں جانتا، سونے کے آداب نہیں جانتا، حضور پر اس وقت واجب ہے، فرض ہے کہ جنید کو وہ کھانے، بولنے اور سونے کے آداب بتا کر جائے۔ واجب ہو گیا بتانا، چونکہ نئے جاننے والوں کو بتانا واجب۔ آپ بتائیں کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا، جن کو دنیا پاگل کہتی تھی، حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں جنید، جو آپ نے بتایا نا یہ سب فرع ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ فرع ہیں، ان کی اصل اور ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ کہا حضور ان کی اصل ہے کیا؟ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں جنید سنو، کھانے کا اصل ادب یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے نوالا ہاتھ میں اٹھاؤ تو 10 بار غور کرو یہ حلال ہے یا حرام۔ اگر یہ حرام نکل گیا اور تم لاکھ آداب بجا لا کر اس کو کھائے تو خدا کی قسم دل اندھیرا ہی ہوگا، دل میں تاریکی ہی لائے گا۔ سوچ لو حلال ہے یا حرام، اور اگر حلال ہے کھا لو، نور پیدا کرے گا، ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ اصل ہے، وہ فرع ہے۔ اصل فرع آداب کو تو سیکھے، اصل آداب کو نہیں سیکھے۔ جنید یاد رکھو، بولنے کے آداب یہ ہیں، جب بھی بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولو، دنیاوی غرض کے لیے نہ بولو۔ اگر دنیاوی غرض کے لیے بولو گے، لوگوں سے بغاوت کر کے، لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے، ان کا حق مار کر، حقوق کا بوجھ گردنوں پر اٹھائے ہوئے سو گے تو تمہیں چین نہیں آئے گا، اور 1000 آداب بجا لاؤ مگر یاد رکھو تمہیں راحت کی نیند نہیں آئے گی۔ جنید خیال رکھنا۔ حضرت جنید بول اٹھے، حضور والا جزاک اللہ خیرہ، حضور دنیا آپ کو دیوانہ کہتی ہے مگر حقیقت کا علم تو آج مجھے آپ کے پاس ملا ہے، آج مجھے آپ کے پاس ملا ہے۔ اگر علماء کی باتیں سنتے سنتے آپ بھی واقعی انہی کے جیسے ہو گئے ہیں، احکام عبادت کے آپ مباہر ہو گئے ہیں، تو خدا را ذرا یہ بھی تو سیکھنے کی کوشش کرو اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے دین سے، اپنے ایمان سے آپ کبھی بیزاری کا اظہار نہ کریں۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ غرہ ہمارے اندر آ گیا، یہی وہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ آج نہ ہم کسی عالم کی بات کو خاطر میں لانے تیار ہیں، نہ کسی مفتی کے فتووں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم آج اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیے ہیں۔ انہیں عالم کیا، ان کچھ خالی معلوم کیا، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس طرح ہم علماء کو، مفتیوں کو، حفاظ کرام کو جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، واللہ ہم اپنا ایمان و عمل تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نائبین کو اس طرح سے باتیں کس کر اور ان کے باتوں کو اس طرح نظر انداز کر کے اور فتووں کو نظر انداز کر کے ہم جو یک طرفہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر دوڑ کر پلٹ کر ہم دور جاہلیت کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مومنو، حقیقت بات یہی ہے کہ آج ظالم حکمران ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور آج ہم تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں،
رمضان میں افطار کے وقت رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. عرفات کے میدان میں حجاج کرام رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، مولا یہود و نصارہ کو ہلاک کرتے، ظالمین کو ہلاک کر دے. کتنے ظالمین ہلاک ہوئے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن کہہ رہے ہیں. اے لوگوں، تم تو عرفات کے میدان میں رو رو کے ہماری ہلاکت کی دعا مانگتے ہو نا. یہود و نصارہ کہتے ہیں تم تو تہجد کی نمازوں میں ہماری ہلاکت کی دعا کرتے ہو نا. کہاں ہے ہماری ہلاکت؟ ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی باتوں پر. کفار و مشرکین رسول اللہ سے ایسے ہی کہتے تھے، متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین. آپ چپ کے بولتے رہتے قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. بولو نا کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی؟ حاضرین محترم، جب قیامت آئے گی تو اس وقت حضور فرمائیں گے یہ وہی قیامت ہے، یہ وہی دن ہے جس کو تم دنیا میں مانگتے تھے میرے سے. بتاؤ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی؟ یہی وہ قیامت ہے، یہی وہ اللہ کیا ہے. حاضرین محترم، آج کہنے والے کچھ بھی کہتے ہیں، اس کا شمار نہیں. ہم اپنے دامن میں دیکھ لیں، ہمارے آج تہجد کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ مینا اور مزدلفات کی دعائیں ہماری کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ منبر و محراب کی دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہو رہی ظالمین کے حق میں؟ کیوں؟ اس لیے ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کی. حاضرین محترم، ارادے ہمارے اچھے ہوں، نیت ہماری اچھی ہو، اعمال ہمارے اچھے ہوں تو پھر سمجھ لو اللہ ہم کو بدلے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا. اور ایک بات یاد رکھیے، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مسجدیں تنگ پڑ گئی، جائے نمازیں کم پڑ گئے، مسجد کے کولر مصلیون کی سانسوں کی گرمی کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، اتنے تعداد میں ہم آ گئے. دوستو، کیا رمضان ہی میں نماز فرض ہوئی کی طرح ایک مہینے کے لیے نماز فرض ہوئی تھی؟ رمضان سے پہلے ہماری نمازیں کہاں گئی تھی؟ رمضان کے بعد ہماری نمازیں کہاں چلی جائیں گی؟ آپ ذرا سوچئے، نماز کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے. کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا نماز اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. لیکن کتنی بڑی ہے ایک تخمینہ، ایک اندازہ لگا کر بولتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں، تخمینہ نماز کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی نماز ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے. ایک سائنسداں گزرا جس کا نام ہے آئنسٹائن، اس کا یہ دعویٰ تھا ہم ایک ایسا دوربین بنائے ہیں، اس دوربین کے ذریعے آسمان پر ایک کہکشاں کو دیکھے ہیں، جو کہکشاں آسمان پر 2000 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے. کیا مطلب ہے؟ روشنی، برق، بجلی کی رفتار بتاتے ہیں 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے روشنی. اگر ایسی روشنی کو اس کہکشاں کی طرف بھیجی جائے تو اس کہکشاں تک پہنچنے میں 2000 کروڑ سال لگیں گے. اس ستارے کو میں نے دوربین کے ذریعے سے دیکھا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آئنسٹائن کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ میری عمر 1 ملین سال دے دے، یعنی 10 لاکھ سال دے دے، اور 10 لاکھ سال میں اس دنیا کے حد کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہوں، مگر پھر بھی نہیں بتا سکوں گا کہ دنیا کی حد کتنی ہے، دنیا کی حد کتنی ہے. البتہ تحقیق کرنے والوں نے خشکی کے علاقے کو تحقیق کر کے یہ تو بتا دیا کہ دنیا کا جو خشکی کا علاقہ ہے وہ 40,075 کلومیٹر ہے، خشکی کا علاقہ. اور خشکی کا علاقہ دنیا کا 1/4 حصہ ہے، صرف 40,075 کلومیٹر. یہ دنیا میں خشکی کا علاقہ ہے. تحقیق کرنے والوں نے یہ کہا ہے دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا اتنی بڑی ہے. لیکن پھر بھی یاد رکھیے، یہ تو دنیا ہو گئی نا، دنیا کے اوپر سورج ہے، دن فراہم کرتا ہے، رات بھی فراہم کرتا ہے. یہ سورج کتنا بڑا ہے
تو محققین نے یہ کہا ہے زمین سے 109 گنا بڑا. کتنا؟ 109 گنا بڑا سورج ہے. 109 گنا بڑا سورج زمین سے. جبکہ زمین کے بارے میں آج تک کسی نے معلوم نہیں کر سکا کہ دنیا کی حد کہاں تک ہے. سوچو کہ سورج کی حد ہم معلوم کر سکتے ہیں کتنا بڑا سورج ہے. 109 گنا زمین سے سورج بڑا ہے. کتنا بڑا ہے ہم نہیں اندازہ کر سکتے. مگر اتنی بڑی چیز کو، اتنے بڑے سورج کو حضرت علی کی نماز عصر کے لیے رسول اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. واقعہ مشہور ہے، طوالت میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک سفر کے موقع پر حضرت علی کے گود میں رسول اللہ عصر کی نماز پڑھ کر تھک کر سو گئے تھے. آرام سے نیند لگ گئی. اتنی نیند لگ گئی کہ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھا ہوں، جب رسول اللہ بیدار ہو جائیں گے پڑھ لوں گا، ابھی تو وقت کافی ہے. تھکے ماندے تھے، نیند، آنکھوں میں نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا. کافی وقت ہو گیا. دیکھتے 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 سورج ڈوب رہا ہے. حضرت علی نے یہ تک نہیں گوارا کیا، اے اللہ کے نبی ہماری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سر مبارک اٹھائیے. بلکہ حضرت علی دل ہی دل میں سوچتے رہے نماز عصر قضا ہو تو پھر ادا ہو، محبت قضا ہو تو کبھی ادا نہ ہو. کبھی ادا نہ ہو. نہ بیدار کیا، مگر نماز کے چھوٹ جانے کے غم میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور چہرہ مصطفیٰ پر گرا. نبی نے آنکھیں کھولی، کہا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی. کہا پریشان. اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا. فرمایا علی نماز عصر ادا کر لو، نماز عصر ادا کر لو. دوستو فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، نماز بڑی ہے یا سورج بڑا ہے؟ نماز بڑی ہے یا سورج بڑا ہے؟ سورج اتنا بڑا ہے، اتنے بڑے سورج کو ایک نماز کے لیے رسول اللہ نے دوبارہ طلوع فرمایا. سوچو نماز کیا ہے. جو اہمیت ہم رمضان میں دیے تھے وہی اہمیت نماز کی ہمارے نظر میں، ہمارے دل و دماغ میں سال بھر ہونی چاہیے. تب ہم مومن بن کر رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.